اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کا جو اہم ٹاپک ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے کرپشن۔ کرپشن کے بارے میں آج آپ اپنے ناظرین کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عام تاثر ہے ہماری کمیونٹی میں، ہماری عوام میں، ہماری پبلک میں، ہمارے پڑھے لکھے طبقات میں اور ہمارے ناخواندہ طبقات میں یا کم پڑھے لکھے طبقات میں، کہ کرپشن صرف مالیات کا ہیر پھیر ہوتا ہے، پیسے کا خرد برد ہوتا ہے اور اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے۔ کرپشن کے معنی و مفہوم بڑے وسیع ہیں، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں تو ہر وہ کام کرپشن کے زمرے میں آتا ہے جو قواعد و ضوابط کے خلاف کیا جائے۔ جب بھی ہم کوئی حکم توڑتے ہیں، ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں، ہم اپنے فرائض منصبی کی حکم بجا آوری کی بجائے حکم عدولی کرتے ہیں، اس کو پس پشت ڈالتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرپشن ہے، کرپشن۔ ناظرین کرام، آپ سوچیں، یہ بڑے بڑے افسران، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ نوکر چاکر، یہ پیٹرول، یہ بنگلے، یہ پرتعیش زندگی جو ہماری عوام، پاکستان کی عوام نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا، ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹس جو انجوائے کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں کیوں نہیں کر رہا؟ ہماری بھوکی عوام، دکھوں کی ماری اور ہر قسم کے برانوں کا شکار عوام کیوں نہیں کر رہی؟ یہی کرپشن ہے۔ یہ طبقہ جس کا میں نے ذکر کیا، یہ لوگ کرپشن کے سوا، بدعنوانیوں کے سوا ان کو اور کوئی کام نہیں۔ 24 گھنٹے ملک کے طول و عرض میں یہ طبقات غریب عوام کا خون چوسنے پر مامور ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں۔ اسی کو کرپشن کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، کرپشن کے حوالے سے اور مافیاز کے حوالے سے پاکستان کی جو داستانیں ہیں، جو پاکستان کی ہسٹری ہے، اس میں یہ وطن عزیز ایک نمایاں، ایک منفرد ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آئی ایم ایف کے قرضے اربوں ڈالر کون نہیں جانتا، اور تازہ ترین آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق اربوں روپیہ روزانہ کی کرپشن کا جو انکشاف ہوا ہے، وہ ہے تو ہوش روبا، لیکن یہ کوئی پہلا انکشاف ہے، یہ کوئی دوسرا انکشاف ہے یا تیسرا انکشاف ہے۔ اس قسم کے ہزاروں انکشافات ہمارے دائیں بائیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کہ یہ کراچی، یہ لاہور، یہ اسلام آباد اور اب دیگر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کرپشن کا ہی کاروبار ہو رہا ہے، کرپشن کی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اگر اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو آج 78 سال گزرنے کے بعد، 78 سال کا ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بحرانوں میں گھرے ہوئے کھڑے ہیں۔ اگر میں بحرانوں کا ذکر کروں تو یہ بھی کرپشن کی زمرے میں آتی ہے۔ ایک چیز کا ذکر کروں گا، صرف ایک چیز۔ یہ شوگر مافیا کون ہے؟ یہ شوگر ملوں کے مالکان کون ہیں؟
اور یہ 200 روپے 50 روپے والی چینی، ناظرین کرام کبھی آپ نے غور کیا کہ 200 روپے کیوں بک رہی؟ ادویات 400 گنا مہنگی کیوں ہے؟ اور یہ بددھیانتی کا جو دھندا ٹرانسپلانٹ کے اندر گردوں کی پیوند کاری اور دیگر اس قسم کی سینسٹیو جو بیماریاں ہیں، اس کے اندر بدعنوانیاں، یہ کیا ہے؟ یہ خوف خدا کدھر گیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کلمہ گو مسلمان ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ ناظرین کرام ذرا غور کریں، 78 سال کہنا آسان ہوتا ہے، اور 78 سال سے یہ پاکستانی عوام بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بھوکی مر رہی ہے۔ آپ مزدور کی اجرت دیکھ لیجئے اور اخراجات کا گراف خود بنا لیجئے، آپ کے سامنے اعداد و شمار ہے، اس سے کل کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر آپ کو کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کی ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، ہمارا وہ ایک بات یہی مجھے اور یاد آ رہی ہے ناظرین کرام، ایک اصطلاح ہے ڈاکو۔ یہ ڈاکو بڑی پرانی اصطلاح ہے، یہ سینکڑوں سالوں سے ڈاکہ زنی ہوتی چلی آ رہی ہے اور عوام لٹتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بڑی معتبر اصطلاح ہے ڈاکو۔ ڈاکو کا کام ڈاکہ ڈالنا ہے، ان کو ڈالنا چاہیے، وہ ڈالے ڈاکہ۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں، افسوس پھر کس بات کا افسوس ہے؟ افسوس اس بات کا ہے ناظرین کرام کہ ڈاکوؤں سے بچانے والے ہمارے معتبر ادارے، ہمارے معتبر لوگ، ہمارے معتبر افسران، وہ کدھر ہیں؟ اب یہاں پر مجھے ایک دو اشعار یاد آ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اب ڈاکوؤں کے حوالے سے بات چلی تو سنیے، ایک ڈوڈو ہزار ملتے ہیں، یہاں سب کے سب فنکار ملتے ہیں، اور یہ باڑ میرے دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں، میرے مضافات کے رہنے والے، میرے کاشتکار بھائی، میری بڑی تعداد اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ جو باڑ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے، تاکہ جانور، سور سمیت، سور ایک ایسا جانور ہے جو کمادی کی فصل کو تباہ برباد کر دیتا ہے، تیار فصل کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسے جانور ہیں جو پکی فصلوں کو تباہ برباد کر کے چلے جاتے ہیں، اور کسان کی محنت رائے گاں جاتی ہے۔ اسی نقصان کے خدشے کے پیش نظر میرے کاشتکار اپنی فصلوں کے گرد ایک طرف پہرا دیتے ہیں راتوں کو، تو دوسری طرف ان درندہ صفت جانوروں سے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے باڑ لگاتے ہیں۔ اور اشعار کے اندر کیا خوب دانشور نے الفاظ کا استعمال کیا کہ یہ باڑ کھا گئی اپنی کھیتی کو، یہاں چور چوکی دار ملتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر ڈاکو لوٹ رہے ہوتے، ہمارے محافظ ہمیں بچا رہے ہوتے، تو کوئی ہمیں خطرہ نہیں تھا، ہم محفوظ تھے، ہم خوش تھے کہ ہمارے محافظ ہمارے ساتھ پر کھڑے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جن محافظین نے ہمیں بچانا تھا وہی ڈاکو ہیں، سب سے بڑے ڈاکو ہیں، وہی ڈاکے ڈال رہے، تو پھر ہمیں بچائے گا کون؟ کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ آپ اور میں جیسے 78 سالوں سے لٹتے چلے آ رہے ہیں، پٹتے چلے آ رہے ہیں، مہنگائی کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ اربوں ڈالر کا جو قرضہ ہے یہ کون ادا کرے گا؟ او بھائی، یہ آپ ادا کریں گے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے ادا کریں گے، روزانہ کی بنیاد پر جو آپ زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے خریداری کرتے ہیں، یہ آٹا، دال، چاول، گھی، سبزی خرید، اور یہ ساری کی ساری ٹیکسز سے آلودہ ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر اسی مافیا کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا کردار ہے جو ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ چینی دیکھو 200 روپے کلو،
یہ اتنی مہنگی کیوں ہو گئی؟ کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی پیٹرول کا بحران، کبھی ڈیزل کا بحران، کبھی سیاسی بحران، کبھی مذہبی جماعتوں کا بحران۔ یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم کس عذاب میں؟ تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والی مملکت خدا داد کی، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور ناظرین کرام، اپنے ارد گرد دائیں بائیں اوپر نیچے خوب جائزہ لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی آپ کو ایسا کام نظر آتا ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کی مناسبت سے عوام کو ریلیف دے رہا ہو؟ عدلیہ کو دیکھو، معیشت کو دیکھو، تجارت کو دیکھو، زراعت کو دیکھو، صنعت کاری کو دیکھو، ہر طرف برہان برہان برہان۔ یہ کیسے ختم ہو گئے؟ میں ہاتھ جوڑ کر دست بدستہ اپنے پروگرام کیپٹل ویو ٹاک کی وساطت سے ان لوگوں تک جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے اس مملکت خدا داد کی، واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب عوام پر رحم کریں۔ اب بہت ہو چکا۔ اگر پھر بھی آپ کو رحم نہیں آتا اور آپ رحم نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایک ہی دفعہ عوام کا سارا خون نکال لیں۔ ناظرین کرام، اس سے یہ تو ہوگا کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ روز روز کا جو مرنا ہے، گھٹ گھٹ کے مرنا ہے، اس سے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ مکانوں کے آپ دیکھیں کتنے بے گھر لوگ ہیں۔ یہ میری ایک مجھے یاد آیا، یہ فرمودات بے نظیر میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بے نظیر وہ پاکستان کی بیٹی ہے، پاکستان کی خاتون ہے، وہ جس کے حصے میں ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا دورہ اعزاز حاصل ہے، لیکن اس بی بی کو بھی ظالموں نے، حاسدوں نے، فاسقوں نے اور فاجروں نے، جابر ظالموں نے 27 دسمبر 2007 کی سربستہ شام یہ لہو باغ، خونی باغ، لیاقت باغ میں خون میں نہلا دیا۔ کیا ملا ان کو؟ انہوں نے پاکستان کی کروڑوں عوام کو دکھی اور افسردہ کیا، اور پاکستان کی تباہی و بربادی کا جو سلسلہ سامنے آیا یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اربوں روپے کی قومی املاک جل کر بسم ہو گئی تھی اس دن 27 دسمبر 2007 کے دن، اور یہ سلسلہ کبھی بند نہ ہوتا اگر یہ ایوان صدر میں، ایوان صدارت میں بیٹھے ہوئے یہ مرد آصف زرداری صاحب، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، اگر پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو جو خونی منظر یہاں پر رونما ہوتا وہ تاریخ کا ایک بدترین منظر ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ سب پاکستانی قوم کے لیے ناقابل برداشت ہے، ناقابل تلافی ہے۔ ناظرین کرام، میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ سارے دکھوں، ساری مصیبتوں، سارے مصائب، ساری آلائشوں، یہ سارے دکھی قسم کے جو ٹرائلز ہیں، یہ جو ہماری ٹریبولیشنز ہیں جن کے اندر ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، ان کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دائیں بائیں دکھوں میں گھرا ایک دانشور، ایک عام انسان اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام،
میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، یہ آپ کا فرض ہے، میرا فرض ہے، اگر رب ذوالجلال نے مجھے کمیونیکیشن کی بات کرنے کی، بولنے کی طاقت دی ہے، تو میں اس رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے فراست بھی دی ہے، مجھے بصارت بھی دی ہے، اور مجھے بولنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ میں جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی، میں پاکستانی عوام کے مسائل کی، کے مصائب کی، کے دکھوں کی، کے ساتھ بدعنوانیوں کی آواز بلند کرتا رہوں گا، بکار سرکار سے ایوان اقتدار تک، بیٹھے ہوئے حکمرانوں تک، جو خود آلودہ ہیں، جو خود آلائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو خود تفتیش اور تشویش کا شکار ہیں، ان تک کرتا رہوں گا۔ آئیے ہم رب ذوالجلال کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ پاک ذات اس ملک خدا داد جو دو قومی نظریے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، اس کے اندر اسلام کا نفاذ ہو جائے، اسلام کا قانون آ جائے، اور یہ ہمارے ملک کے سارے طول و عرض میں پھیلے علماء ایک پیج پر متحد ہو جائے، اور وہی علم، توحید کا علم، رسالت کا علم اٹھا کر اسلامی قانون کے بارے میں متحد ہو کر اس کو رائج کروانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھے، اگر ہماری فلاح ہے تو صرف اور صرف اسی قانون کے اندر ہے، کیونکہ یہ آفاقی قانون ہے، میرے رب کا قانون ہے، میرے رب کے قواعد و ضوابط ہے۔ اس کے لیے ایک پورا نظام اخلاق، ضابطہ حیات قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جب تک اس قرآن کے قواعد و ضوابط کا، اللہ کے احکامات کا ہماری زندگیوں میں اطلاق نہیں ہوگا، اس وقت تک بہتری آ ہی نہیں سکتی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ ناظرین کرام، کرپشن اور سکینڈلز، یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ صرف اسلام آباد کو ہی سیکنڈلز کے حوالے سے آبزرو کرنا شروع کر دیں تو ایک لمبی سیریل آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس کے اندر بڑے بڑے اشرافیہ کے نام بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو پھر ان ناموں کو دیکھ کر آپ صرف حیران نہیں بلکہ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ یہ شرافت کے لبادے میں لپٹے، یہ عوامی حقوق کے محافظ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پروگرام کی طوالت ہمیشہ میرا مسئلہ ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن آپ کی اکتاہٹ کا مجھے پورا خیال ہے کہ آج کل اتنی بیزی زندگی ہے کہ کسی کو فرصت نہیں ہوتی، وہ اپنے بکھیڑوں سے، اپنے جھمبیڑوں سے ہی نہیں نکل پاتا تو دوسرے کی بات وہ کیسے سنے گا۔ اور شاید حکومتوں کی پالیسی یہی ہوتی ہے کہ عوام کو اتنا مجبور کر دو، اتنا دکھی کر دو، اتنا پریشان کر دو، اتنا مفلوق الحال کر دو کہ روٹی کے علاوہ اور پیٹ کی بھوک کے علاوہ ان کو کوئی بات یاد ہی نہ رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔